ہو، تم امام المسلمین ہو، امیر المؤمنین ہو، خیر الوصیین ہو، سید الصدیقین ہو، اے علی تم فاروق اعظم ہو، تم صدیق اکبر ہو، تیرا گروہ میرا گروہ، میرا گروہ اللہ کا گروہ ہے اور تیرے دشمنوں کا گروہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ ینابیع المودہ ہے کہ جو لاہور کی چھپی ہوئی ہے، ریلوے روڈ لاہور کی، حمایت اہل بیت وقف رجسٹرڈ 10 ریلوے روڈ لاہور، وہاں کی جو ہے نا وہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کے پیج نمبر 768 پر بھی یہی ہے۔ صدیق اکبر فرمایا کہ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، میں صدیق اکبر ہوں، اور میرے بعد جو کوئی بھی کہے گا صدیق اکبر وہ جھوٹا ہے، إِلَّا كَذَّابٌ مُفْتَرٍ۔ اور پھر یہ 8واں قول بھی، 9واں قول ہے سید ابو طالب ہیروی کا۔ اسی طرح جو ہے چلتے جائیں آگے، یہ آگے ہے جہاں پہ ان کی ڈسکشن کو جو مدار تھا اپنی بات کو جو ہے نا وہ ثابت کرنے کے لیے، پہلا قول وہ ہے کہ جس کے لیے اتنی یہ جو ساری کی ساری 10 سپورٹیو جو ایویڈنس تھے انہوں نے پیش کیے ہیں پہلے قول کے سلسلے میں۔ یہ ہمیشہ اہل تشیع کے جو مفکرین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، ان کی ہمیشہ یہی سلیقہ رہا ہے، ون وے ٹریفک انہوں نے نہیں چلائی ہے، ہمیشہ تصویر کے دونوں رخ انہوں نے بتائے ہیں۔ یہی ان کی سب سے بڑی دیانت اور ان کی رواداری اور ان کا جو ہے نا بہترین سلیقہ رہا ہے۔ پہلا جو ہے قول انہوں نے نقل کیا، اس سلسلے میں 10 قول انہوں نے نقل کیے ہیں، اور اس سلسلے میں اگر میں آپ کو عرض کرتا چلوں تو ایک مفصل ڈسکشن بھی ہے ہماری کتاب، لیکن میں ابھی اس بات کو جو ہے نا مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ابھی جو یہاں پہ دوسرا قول ہے ابراہیم نخعی کا در مورد نخستین ایمان آورنده به خدا میگویند، نخستین کسی که پس از خدیجہ با پیامبر ایمان آورد، کہ حضرت خدیجہ کے بعد اگر کوئی ایمان لے کر آیا تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ یہ دوسرا قول ہو گیا۔ اس پہ آ کر انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا وہ 3 جو قول نقل کیے ہیں، عروہ بن زبیر، انہوں نے تو زید بن حارثہ، اور یہ تیسرا جو قول ہے، اور حضرت علی کا پہلا، اور دوسرا حضرت خدیجہ کے بعد اگر کوئی ایمان لے کے آیا تو حضرت ابو بکر لے کے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ سلیقہ رہا ہے مفسرین کا کہ جب جرح، یعنی سارے قول کو جو ہے نا وہ مان گئے ہیں، سب ٹھیک ہیں، کوئی جرح نہیں ہے، کوئی تعدیل نہیں ہے، کوئی اس میں ڈسکشن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، باتیں آتی ہیں اب آ کے دیکھیں، چونکہ یہاں پہ تو نہیں ہے نا، بات جب کرنی ہے تو اینڈ پہ انہوں نے اپنا نتیجہ دینا ہے بات کو جو ہے۔ اس سلسلے میں اس آیت کے پرتو از آیات، اس آیات کے ذیل میں انہوں نے ایک مفصل جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے، اس پہ ہم جو ہے نہیں جا رہے ہیں۔ یہ آخر میں جو نتیجہ ہے جہاں پہ ہم آ رہے ہیں کہ جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ روشن گری روایات، اب آتے ہیں کہ ہم حقیقت مطلب کی طرف آ رہے ہیں اور اس کی طرف ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اس باس کو انہوں نے نقل نہیں کیا ہے اور انہوں نے بتایا نہیں ہے، وہی میں نے عرض کیا نا آپ کی طرف کہ جہاں جہاں پہ وہ ان کے مطلب کی چیز تھی اس کو انہوں نے نقل کر دیا، آگے پیچھے دیکھنے کی جو ہے نا وہ زحمت گوارا نہیں کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں پہ روشن گری روایات۔ اس میں آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے از انبوہ روایات رسیداس، یعنی ایک ماؤنٹن ہے روایات کا، اس سے یہ ملتا ہے کہ دانشوران شیعہ و سنی آوردان کہ یعنی اس قدر جو ہے نا وہ ایک انبار ہیں روایات کے، شیعہ سنی جو مفکرین اور دانش مند ہیں انہوں نے ان روایات کو لایا ہے۔ ان واقعیت و روشنی دریافت می گردد کہ مدال پرشکوہ برسینہ امیر المؤمنین است، اور یہ جو گولڈ میڈل اگر اس کا کہا جائے یا جو ہے نا ایک ایگزمپلری جو ہے پرسنالٹی کہا جائے تو وہ کیا ہے، سارے کے ساری امیر المؤمنین کے جو ہے اس مدار کے تحت، اس ذات کے تحت، قطب کے تحت جو ہے نا وہ چلا کرتی ہے، اور وہی ہے وہ اوس کے بدلیل سبقت در ایمان، اور وہی ذات ہے۔ کہتے ہیں کوئی جرح نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس دیکھیں نا جی یہ پرانے جو علماء ہیں ان کا وہی طریقہ رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ دلیل سبقت در ایمان و اسلام در زمان پیغمبر خدا سالار پیشگامان عنوان یافتہ است۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ دلیل کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا،
سب سے پہلے اسلام لانے والا اور بنص پیغمبر اسلام وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کہتے ہیں نمونے کے طور پر، برائے نمونے، یعنی فار ایگزامپل پیشوای گران قدر توحید در اشاره به این افتخار جاویدانه در برابر مردم دست امیر المومنین را گرفت. کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ پیشوای گران قدر توحید کے علمبردار، اس جو ہے نا کیا ہے یہ افتخار ان کے لیے ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے، یعنی پیغمبر اسلام کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے دست مبارک کو تھام کر فرمود ان ھذا اول من آمن بی، یہ وہ شخص ہے کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، وَھَذَا اول من یصافحنی وَھَذَا الصدیق الاکبر، یہ وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لائے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ جو ہے نا مصافحہ کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہیں، وَھَذَا الصدیق الاکبر، اور یہ صدیق اکبر ہیں. یعنی اس سلسلے میں مفصل جو باقی روایات اگر دیکھنا چاہیں، ہماری خود کتاب جو ہے نا زبور آل محمد کے پیج پہ چلے جائیں، اور یہاں سے یہ ساری ڈسکشن ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس سے پہلے ان کی ان خطابات سے پہلے ہی ہم نے کر دی تھی. بہر کیف سابق بالایمان اور پہلا مسلمان کون، اس پہ جو ہے نا وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ڈسکشن خود مستدرک، ابھی مستدرک کو پڑھ رہے ہیں، مستدرک میں جو ہے نا کتاب معرفت کے صفحہ نمبر جو ہے نا 22 پر جو ہے نا یہ ہے کہ لا عالم خلافا بین اصحاب تواریخ ان علی ابن ابی طالب اولہم اسلام ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، سب سے پہلے جو ہے نا وہ علی ابن ابی طالب. ان ھذا اول من آمن بی وھذا اول من یصافحنی وھذا الصدیق الاکبر. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ سارے وہ روایات ہیں کہ البتہ یہاں پہ ایک بڑا تعجب خیز جو جسے کہا جائے وہ یہاں کے اوپر جو ہے نا ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے کہ ہاں جو علی ابن ابی طالب ٹھیک ہے سابق بالایمان اور اسلام ہیں، لیکن وہ بچے تھے اس ٹائم 7 سال یا 9 سال یا حالت خردسالگی میں، بچپنے کے عالم میں ان کا جو ہے نا وہ اسلام ہے، اور بڑوں میں جو ہے نا سب سے، یعنی ایکسٹینشن ضرور لگانی ہے. اور یہ باتیں بہت ہی تعجب خیز ہیں، بہت ہی جس طرح جو ہے نا وہ کہا جائے، اس لیے کہ یہاں کم سنی یا اس میں جو ہے نا وہ خردسالگی کے کیا مسئلہ ہے. یعنی اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ حضرت یحییٰ کے سلسلے میں کیا کہیں گے، وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِيًّا، ہم نے انہیں بچپنے میں ہی جو ہے نا وہ قوت فیصلہ جو ہے نا اس سے سرفراز کیا ہے. یا حضرت عیسیٰ کے متعلق جو فرمایا گیا کہ انی عبد اللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ 3 دن کا بچہ جو ہے نا نبی بن جاتا ہے، 3 دن کا بچے کو جو ہے نا وہ کتاب خدا مل جاتی ہے. 7 سال 9 سال یا 11 سال کے بچے جو ہے نا امام، اور وہ جو ہے نا کیا باتیں ہو رہی ہیں. یہ عجیب و غریب جو ہے نا وہ ڈسکشن، تاکہ ان مطالب کو جو ہے نا وہ کر دیا جائے، کم رنگ کر دیا جائے، یا جو ہے نا سوچ کو ڈائیورٹ کر دیا جائے، اس لیے یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ اب سارے باتیں جو ہے نا وہ لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. اب یہاں پہ ایک تو انہوں نے دلیل دی ہے، یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اسلام اور ایمان لانے والے، سب سے پہلے حوض کوثر پہ ملنے والے اور جنہیں صدیق اکبر کہا جائے، وہ علی ابن ابی طالب ہیں. دوسری جہاں کہ انہوں نے دلیل پیش کی یہ روشنگری روایات یہاں کے جو ہیں سپورٹ کرنے کے لیے، اپنا نتیجہ دینے کے لیے، ڈسکشن کو کنکلوژن جسے آپ کہتے ہیں، کنکلوڈ کیا ہے انہوں نے ان تمام سلسلے کو. چونکہ روایات پچھلی جو بات تھی ڈسکشن ان کی اس جہت کے ساتھ تھی، روایات جو پیش کی ہیں اس جہت کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ 3 دلیلیں جو ہے نا پیش کی ہیں. ونیز یہ دیکھیں دوسری آ گئی ہے، ونیز در برابر مردم دست بر شان امیر فضیلت ہا نہاد و فرمود یا علی. اسی طرح دوسری وہ روایات ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کی فضیلت میں بیان فرمائی کہ یا علی لکا 7 خصال، فرمایا اے علی تیرے لیے 7 ایسی خصلتیں ہیں لا یحاجک فیہن احد یوم القیامت، کہ قیامت کے دن اس میں سے کوئی بھی، یعنی تجھ میں ایسی 7 ایسی خصوصیات ہیں کہ ان میں سے کسی کو جو ہے نا وہ تا قیامت وہ حاصل نہیں ہیں. ہمیں کون سی ہیں؟